بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ہی کے متعلقات میں سے ایک اہم چیز ہے جن کو طلاق کے متعلقات میں سے ذکر کر رہے ہیں ثبوت نسب کا معاملہ۔ کیا ہے؟ آج کل ثبوت نسب کے بارے میں بہت زیادہ چلتا رہتا ہے۔ شرعی اعتبار سے شادی شدہ جوڑے کو مطلب جوڑے کو تو کیسا ہوتا؟ عورت کو اگر بچہ ہو جائے تو وہ بچہ سیدھا سیدھا جو ہے اس کے شوہر کا ہی شمار ہو جاتا ہے، اس میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بچہ میرا ہے وہی ہے، کیونکہ شادی ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہے یہ بچہ اس کا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب مان لو تھوڑی دیر کے لیے میاں بیوی عام طور پہ ساتھ میں رہتے ہیں، اگر میاں بیوی ساتھ میں نبی ہوں پھر بھی جو ہے اگر بچہ پیدا ہو گیا پھر بھی کیا ہے اسی کا ماننا پڑتا ہے جب تک کہ شوہر انکار نہ کرے۔ اگر انکار کرے تو لیان کی ضرورت پڑتی ہے، اور انکار کرنے کے لیے ثبوت ہونا پڑتا ہے، اس کو انکار کرنے کے لیے ثبوت ہونا۔ اگر انہیں بغیر ثبوت کے انکار کرتا ہے تو پھر لیان رہتا ہے، وہ شریعت اسلامی کی جو عدالت ہے وہ عدالت کرتی ہے، وہ اپن نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے ومن قال ان زوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة اشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر من يوم تزوجها نا۔ اور جس نے کہا اگر میں شادی کروں فلاں عورت سے تو وہ طلاق والی ہے۔ کیا بولا؟ یہ اس سے پہلے بحث چلی تھی، ان زوجت نہیں ہے، تزوجت ہے۔ ومن قال ان تزوجت، میں کیا پڑھا؟ زوجت پڑھا، ٹھیک۔ اور جس نے کہا اگر میں شادی کروں، ان تزوجت، اگر میں شادی کروں فلانا سے یعنی فلاں عورت سے، فہی طالق ہوں تو وہ طلاق والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ طلاق۔ فتزوجها، تو اس نے کیا کر دیا؟ پھر شادی کرا۔ اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ اگر جو ہے نکاح پر شرط معلق کر دی جائے تو وہ شرط ثابت ہوگی، اس میں لائی نا بحث، یہ کوئی حضرات کہتے ہیں ثابت نہیں ہوگی لیکن ہم کہتے ہیں ثابت ہو جائے گی۔ فتزوجها، پھر اس نے شادی کی، پھر اس نے فولدت ولدا لستة اشهر من يوم تزوجها، تو اس نے بچہ جنا، اس کو بچہ پیدا ہوا، تب جس دن نکاح ہوا ہے اس کے 6 مہینوں کے بعد، جس دن کے اس نے اس سے شادی کیا، فهو ابنه، وہ اسی کا بیٹا شمار ہوگا اور اس پر مہر ہوگا۔ کیا مطلب؟ سب نکاح ہونے کے بعد 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے کم از کم مدت حمل 6 مہینے مان کے چلتے ہیں۔ کیا مان کے چلتے ہوئے؟ اب آج کل میڈیکل لائن کے اعتبار سے اس سے کم میں بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو زندہ رہ سکتا ہے بولتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، وہ بحث جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، قرآن مجید کے اشارے سے اس بات کو نکالیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ فهو ابنه، وہ اس کا بیٹا شمار ہوگا، وعلیہ المہر، اور اس پر مہر بھی ہوگا۔ اب وہ دونوں ملے نہیں ملے اس سے جھگڑا نہیں، بچہ ہو گیا نا بھائی، یہ بچہ ہی ملنے کا ثبوت بھی ہے اور اس سے مانا جائے گا کہ وتی ہو گئی ہے، وتی ہو گیا تو مہر کامل ہے اور یہ بچہ بھی اس کا ہی مانا جائے گا۔ اما النسب، نسب کو کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ لأنها فراشه، اس لیے کہ وہ اس کی فراش ہے، لأنها لما جاءت بالولد، اس لیے کہ جب وہ لڑکے کو لائی ہے 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے وقت بولے تو 6 مہینے کے بعد بولے ایسا، من وقت النکاح، نکاح کے وقت سے، فقط جاءت به لاقل منها من وقت الطلاق، تو یقین وہ اس کے لائی ہے اس کو اس سے طلاق کے وقت سے اس سے کم کے لیے۔ فکر علوق قبلہ، تو علوق بھی اس سے پہلے ہوگا، علوق بھی کیونکہ طلاق بولا تھا نا انہیں، اگر میں نکاح کروں تو طلاق، کیا بولا تھا؟ تو نکاح کرتے ہی طلاق پڑ گئی، سمجھو نکاح کرتے ہی طلاق پڑ گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 6 مہینے کے اندر اندر بچہ بھی ہو گیا، تو کیا سمجھا جائے گا کہ طلاق سے پہلے علوق ہوا سمجھا جائے گا۔ کیا سمجھا جائے گا؟ سمجھ میں آگے میں نکاح کرتے ہی طلاق پڑھنا ہے، نکاح کرتے ہی طلاق پڑھنا ہے، پھر 6 مہینے کے بعد جو ہے بچہ ہوا، سمجھ میں آیا؟ تو کیا سمجھا جائے گا؟ نکاح سے پہلے علوق ہوا نہیں، نکاح کے بعد علوق ہوا، نکاح کے بعد علوق ہوا، اس کے بعد طلاق ہوئی، یہ مان کے چلنا۔ بولیے ٹھیک ہے، اس سے کم میں، من وقت طلاق، طلاق کے وقت سے، فکان العلوق قبلہ، تو علوق اس سے پہلے ہے نکاح کی حالت میں، علوق کب ہے؟ طلاق سے پہلے نکاح کی حالت میں، نکاح سے پہلے بولے تو پھر حرام کا بچہ ماننا پڑتا، آئی بات سمجھ میں؟ علوق کب ماننا ہے؟ والتصور ثابت، اور تصور ثابت ہے۔ اب بولیں گے ایسا کیسا تصور کرنا؟ ثابت ہے بس،
تصور کرنا ہے، تصور کرنا ہے. بیان تزوجہا، اس طور پر کہ وہ اسے شادی کرا ہے، وہ یخالطھا، وہ اسے مل رہا ہے. کب کب؟ میں نے نکاح کیا، میں نے قبول کیا، بولتے بولتے جو ہے فوراً جمع ہو گیا. فواقل، اور وہی بول رہے ہیں، میں نے بول رہا، کتاب والے بول رہے ہیں. فوافق الانزال النکاح، تو انزال نکاح کے موافق ہو گیا. انزال والنسب یحتاط فی اثباتہ، اور نسب کی احتیاط رکھی جائے گی اس کو ثابت کرنے میں. وہ اما المہر، اور مہر کیوں ہے؟ مہر اس واسطے ہے کہ جب بچہ ثابت ہو گیا ہے تو سیدھا سیدھا جو ہے سیدھا سیدھا پتی ثابت ہو گئی. بچہ ثابت ہوا تو فلأنہ لما ثبت النسب منہ، اس لیے کہ جب جو ہے نسب اس سے ثابت ہو گیا، جعل واطیا حکمن، تو حکمن اس کو واطی مانا جائے گا. فتأکد المہر بہ، تو مہر اس سے موقت ہو جائے گا. یہ جو ہے صرف تصور پہ یہ کہا جا رہا ہے. کیوں؟ بچے کو ثابت النسب ماننے کے لیے. اگر بچے کو ثابت النسب نہیں مانیں گے، اگر یہ اس کو تصور نہیں کریں گے، تو بچہ بھی حرام کا شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. اور ولد کیا ہے؟ مطلقہ رجعیہ کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا. مطلقہ رجعیہ کے، مثلا ایک آدمی کیا کرا، اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے گیا، اس کے بعد اس کو تھوڑے دنوں کے بعد بچہ ہوا. کتنے دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں، تو بول رہے جا بھی سنتین، تو جب اس کو انہیں بچے کو لائی 2 سالوں میں یا اس سے زیادہ میں، انہیں جو ہے 6 مہینے میں نہیں، 6 مہینے 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اس کے بعد بچے کو لائی، تب بھی جو ہے اس کے بچے کو جو ہے شوہر کا ہی مان کے چلیں گے، جب تک کہ وہ اپنے عدت کے پورا ہونے کا اقرار نہ کرے. ہاں انہیں عدت پورا ہونے کا اقرار کر لی بیچ میں، میری عدت پوری ہو گئی بول کے، تو یہ سمجھا جائے گا عدت پوری ہو گئی، یہ بچہ جو ہے کسی اور کا ہے، کسی اور سے شاید انہیں شادی کر لی ہوگی، ایسا مانا جائے گا. عدت پوری ہونے کا اقرار نہیں کری تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کی عدت چل رہی ہے، چلتے 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 2 سال تک چلی. کیا مطلب یہ مان کے چلتے ہیں ہم کہ جس وقت طلاق ہوئی تھی اس وقت پیٹ میں بچہ تھا، اس وقت زیادہ 2 سال تک رہ سکتا ہے پیٹ میں بچہ. یہ حناف کا خیال ہے. میڈیکل لائن سے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تصورات میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. سمجھ آئے نا سب؟ لاحتمال العلوق فی العدت، علوق کے احتمال کی وجہ سے عدت میں کی حالت میں، لجواز انہا تکون ممتدہ طہر، اس جواز کی وجہ سے کہ وہ ممتدہ طہر ہے. کیا ہے انہیں؟ طہر. ممتدہ طہر کا مطلب یہ ہے کہ سمجھو 2 سال کے بعد ہی، یعنی یہ کہ مطلقہ رضیہ ہو گئی، اس کے بعد اس کا وہ چل رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ عدت چل رہی تھی. وہ عدت جو ہے لمبی تھی، 3 مہینے تک جو ہے کسی کو حیض نہیں آتا، 3 مہینے کے بعد دیکھا جاتا، پھر 3 مہینے کے بعد دیکھا جا رہا. سمجھو تو ویسے اس کو کتنی عدت رہتی؟ 3 کے حساب سے 9 مہینے عدت رہتی. اس دوران جو ہے پھر یہ سمجھا جائے گا کہ شوہر کیا کرا، اس سے وطی کر لیا، تو اور رجعت مان لی جائے گی. کیا مان لی جائیں گی؟ وہی بتانا چاہتے ہیں. وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهِ، اور اگر بچے کو لائی 2 سالوں سے کم میں، یہ 2 سالوں کے بعد ہے تو ایسا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر 2 سالوں سے کم میں بچے کو لائی تو انہیں جو ہے بانت من زوجیہا، وہ اپنے شوہر سے بائنہ ہو جائے گی عدت کے پورا ہونے کی وجہ سے. پہلی صورت میں رجعت مان لی گئی تھی، پہلی صورت میں کیا تھی؟ دوسری صورت میں کیا رہیں گا؟ بائنہ ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ طلاق رجعی دیا تھا تو اس وقت کیا تھی؟ حاملہ سے سمجھا جائے گا. کیا سمجھا جائے گا بھائی؟ اب بچہ ہوتے ہی کیا ہو گئی؟ بائنہ ہو گئی. حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہو کے بائنہ ہو گئی، یہ سمجھا جائے گا. فرق سمجھا دونوں میں؟ پہلی والی صورت میں 2 سال کے بعد اگر بچہ ہوا تو رجعت مان لی گئی. کیا مان لی گئی؟ رجعت مان لی گئی، دوبارہ اس کی بیوی شمار ہو گئی. اس میں کیا ہے؟ بائنہ مان لی گئی. بچہ تو اس کا ہی ہے. من زوجیہا، وہ اپنے شوہر سے بائنہ ہو گئی بانقضاء العدت، عدت کے پورا ہونے کے ساتھ. وثبت نسبه لوجود العلوق فی النکاح، اور اس کا نسب ثابت ہو جائے گا نکاح میں علوق کے پائے جانے کی وجہ سے یا عدت میں. ولا يصير مراجعا، اور انہیں رجعت کرنے والا شمار نہیں ہوں گا. لانه يحتمل العلوق قبل الطلاق، اس لیے کہ علوق کا احتمال ہے طلاق سے پہلے. ويحتمل بعده، اور اس کے بعد بھی. فلا يصير مراجعا بالشك، لہذا شک کی وجہ سے وہ رجعت کرنے والا شمار نہیں ہوگا. وان جاء به لاكثر من سنتين كانت رجعة لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطي مراجعا. وہی اوپر والا مسئلہ. اور اگر بچے کو لائی ہے 2 سال سے زیادہ میں، بچے کو لائی ہے کوئی مطلقہ رجعیہ، تو وہ رجعت شمار ہو جائے گی. وہ رجعت شمار ہو جائے گی، اوپر جو مسئلہ بیان کر رہے تھے. اس لیے کہ علوق طلاق کے بعد ہوا ہے،
علوق کب ہوا ہے؟ طلاق کے بعد 2 سال کے بعد بچہ ہوا. تو ہم یہ سمجھ کے چلیں گے کہ طلاق کے بعد کیا ہوا ہے؟ علوق ہوا ہے. اور یہ علوق کا ہے بھائی رجعت ہونے کی وجہ سے علوق ہوا. ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے جب جماع کر لیا تو رجعت ہو گئی. طلاق مطلق رجعت تھی نا, تو کیا بچہ ہوا, تو اس کا بچہ ہے اور رجعت بھی ہو گئی, واپس پھر بیوی بن گئی. والظاہر, اور ظاہر یہ ہے کہ وہ اسی سے ہوگا, لانتفاء الزنا منها, اس سے زنا کو نفی کرنے کے لیے. اصل یہاں سب عورت کو بچانا ہے, عورت کو کیا کرنا ہے؟ زنا کے اس سے نفی کرنے کے لیے. اگر شوہر انکار کر دیا تو وہ الگ بات ہے, انہیں بولا میں ملاج نہیں, اس سے وہ بچہ میرا نہیں ہوتا, اگر بول دیا تو پھر الگ چیز. سمجھ آئی بات؟ فیصیر بالوتی مراجعا, لہذا وتی سے انہیں رجعت کرنے والا شمار ہو جائے گا. اسی طرح پر اور ایک مسئلہ ہے, والمبتوتہ, مبتوتہ مطلب یہ کہ طلاق بائنہ والی یا مغلظہ والی. یثبت نسب ولدها اذا جاء به لاقل من سنتين, مبتوتہ کا بچہ اس کے لڑکے کا نسب ثابت ہو جائے گا شوہر سے ہی جبکہ وہ اس کو 2 سال سے کم میں لے آئی. مثال کے طور پر ایک آدمی کیا کر اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے دیا, اس کے بعد 2 سال کے اندر اس کو بچہ ہوا, تو کس کا شمار ہوتا ہے؟ سابقہ شوہر کا ہی شمار ہو جائے گا. کیوں؟ لأنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت الطلاق, اس لیے کہ احتمال ہے کہ لڑکا جو ہے طلاق کے وقت سے پیٹ میں ہے. فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق, لہذا زوال فراش کا یقین نہیں ہوگا علوق سے پہلے. فيثبت النسب احتیاطا نسب کو ثابت مانے کے چلیں گے. وإذا جاء به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت, یہاں دیکھو تفریق کے وقت سے 2 سال پورے ہونے کے بعد اگر بچہ ہوا تو یہ اس کا ثابت نہیں مانا جائے گا, کیونکہ رجعت بھی نہیں مان سکتے. رجعت بھی پھر نکاح ماننا پڑتا, نکاح ماننے کے لیے ثبوت ہونا پڑتا, نکاح ماننے کے لیے کیا ہونا پڑتا, اور جب اس کو لاتی ہے 2 سال پورے ہونے کے بعد تفریق کے وقت سے ثابت نہیں ہوگا. لأن الحمل حادث بعد الطلاق, اس لیے کہ حمل جو ہے طلاق کے بعد ثابت ہوا ہے. فلا يكون منه, اس کا وہ نہیں ہوگا. لأن وطیها حرام, اس لیے کہ وطی اس سے حرام. الا يدعيه, یہاں پہ بھی ایک گنجائش رکھے, مگر یہ کہ وہ اس کا دعویٰ کرے, مگر یہ کہ انہیں دعویٰ کرے نہیں وہ بچہ میرا ہے. پھر کیا ہوں گا بھائی؟ دعویٰ کرے تو یہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بچہ تمہارا ہے. لأنه التزمه, اس لیے کہ اس نے اس کو لازم کر لیا. وله وجه بأن وطیها بشبهة في العدة, اور ایک وجہ بھی ہے اس کے لیے کہ اس نے اس سے وطی کیا ہوگا عدت میں شبہ کی وجہ سے, عدت میں شبہ کی وجہ سے انہیں اس سے وطی کیا ہوں گا بولیں گے, اگر انہیں دعویٰ کرا تو, اگر انہیں, کیونکہ ابھی فراش نہیں ہے نا, غیر فراش میں دعویٰ کرنا پڑتا, دعویٰ کرا تو اس کا مان لیا جائے گا. پھر تو کیسا زنا کرا, نہیں وہ اصل میں عدت نہیں ہوئی سمجھ کے میں کر دیا تھا, عدت نہیں ہوئی, عدت جو ہے میں جائز سے سمجھ کے کر دیا تھا ہم نے, تو اس کو جو ہے جوتے تو ماریں گے لیکن سنسار نہیں کریں گے, اور اس وقت بچے کا نسب اسی شخص سے مان لیا جائے گا. وطی بھی شبہ میں, یاد رکھو وطی بھی شبہ میں بچے کا نسب مان لیا جائے گا. سمجھ میں آئے گا نا سر, انہیں بیوی شماریں ہوں گی مگر نسب مان لیا. واقعی دعویٰ الحمدللہ.